السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل وائس آف اوورسیز میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے فریڈم فائٹر کے بارے میں بتائیں گے جن کی قربانیاں جتنی بڑی تھیں انہیں اتنا ہی فراموش کر دیا گیا۔ آج کی موجودہ نسل ان کے نام تک سے واقف نہیں ہے، لیکن ایک زمانہ تھا جب یہ نام سن کر برطانوی سامراج کی ٹانگیں کانپ جاتی تھیں۔ دوستو، ان کا نام ہے ڈاکٹر اقبال شیدائی، جو کہ سیالکوٹ کے ایک بہت ہی معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب نے سیالکوٹ میں آنکھ کھولی تو ارد گرد غلامی کی فضا کو دیکھا۔ سیالکوٹ مرے کالج سے گریجویشن کرنے تک انہوں نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو آزادی کی جنگ کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس کے بعد 1914 میں اقبال شیدائی نے علی برادران، جو کہ آزادی کے بہت بڑے رہنما تھے، ان کی رہنمائی میں انجمن خدام کعبہ میں شمولیت اختیار کی اور شیدائی کعبہ کا خطاب بھی حاصل کیا۔ ان کا سیاسی سفر مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی سرپرستی میں شروع ہوا۔ اس کے بعد ڈاکٹر اقبال شیدائی مردان کے نواحی گاؤں ہوتی میں ایک سکول میں پڑھانے لگے، جہاں پر ان کے باغیانہ خیالات کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو وہاں سے صوبہ بدر کر دیا گیا۔ ڈاکٹر اقبال صاحب کو انگریز حکومت اپنا خطرناک دشمن سمجھتی تھی، اس لیے انہیں کئی دفعہ ہاؤس اریسٹ کیا گیا۔ ان کے گھر کی کڑی جاسوسی کی جاتی تھی اور اس کے علاوہ کئی دفعہ شک کی صورت میں ڈاکٹر صاحب کے گھر کی تلاشی بھی لی گئی، لیکن کوئی بھی چیز ان کے جذبے کو ختم نہ کر سکی۔ 1918 میں وہ ہندوستان غدر پارٹی میں شامل ہو گئے اور وہ تیزی سے اس جماعت کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک بن گئے۔ اس وقت تک برطانوی حکومت نے ڈاکٹر صاحب کا ہندوستان میں جینا مشکل کر دیا تھا، لہٰذا ان مشکلات کی وجہ سے 1920 میں ڈاکٹر صاحب ہندوستان سے افغانستان چلے گئے۔ افغانستان پہنچنے کے بعد کابل میں اس وقت کے بادشاہ شاہ امان اللہ نے ڈاکٹر صاحب کو ہندوستانی مہاجرین کا ایڈوائزر مقرر کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے ہندوستانی مہاجرین کی مدد اور بحالی کے لیے دن رات ایک کرتے ہوئے بہت لگن سے کام کیا۔ افغانستان میں رہتے ہوئے بہت جلد ہی ڈاکٹر صاحب اس حقیقت سے واقف ہو گئے تھے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے انہیں برٹش مخالف قوتوں کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب مولانا عبید اللہ سندھی کے ساتھ سوویت یونین کے سفر پر روانہ ہو گئے، جہاں ان کا استقبال کیا گیا اور ان کو اسٹیٹ گیسٹ کی طرح ٹریٹ کیا گیا۔ اس کے بعد سن 1923 میں ڈاکٹر اقبال شیدائی ترکی روانہ ہو گئے۔ ترکی پہنچنے پر اس وقت کے ترکش پرائم منسٹر اعظم رؤف اوربے صاحب نے ڈاکٹر اقبال شیدائی کو ان کی بے مثال قربانیوں کے لیے اعزاز سے بھی نوازا۔ ڈاکٹر صاحب کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ترکی میں بھی ڈاکٹر صاحب کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر ٹریٹ کیا گیا۔ ترکی اور روس کے دورے کے دوران ڈاکٹر صاحب نے ترکش اور روسی پریس اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو برِ صغیر میں ہونے والے برطانوی مظالم کے بارے میں بریف کیا۔ اس کے بعد اٹلی اور فرانس سمیت یورپ کے دیگر ممالک میں بھی ڈاکٹر صاحب نے برطانوی مظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا۔ 1926 میں ڈاکٹر صاحب نے روم میں فرینڈز آف انڈیا کے نام سے ایک تنظیم بنائی۔ ڈاکٹر صاحب کی اس تنظیم کو مسولینی سمیت دیگر کئی اٹالین پرومیننٹ پرسنالٹیز کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹلی میں ان کا ایک اہم قدم یہ بھی تھا کہ ڈاکٹر اقبال شیدائی نے انڈین پریزنرز آف وار پر مشتمل ایک آزاد ہند فوج کی بنیاد رکھی اور اس کی قیادت بھی خود ڈاکٹر صاحب نے کی۔ اس کے بعد یورپ میں ہندوستانی آزادی کے حوالے سے ڈاکٹر اقبال شیدائی ایک بہت بڑا نام بن گئے۔ اٹلی کے بعد ڈاکٹر صاحب کا اگلا پڑاؤ پیرس تھا۔ یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر صاحب جب پیرس میں مقیم تھے تو اس دوران ہندوستان کا جو بھی فریڈم فائٹر پیرس آتا تو ڈاکٹر صاحب اس کی مہمان نوازی ضرور کرتے۔ اور ایسے ہی ایک دفعہ جب مہاتما گاندھی سے 1931 میں ڈاکٹر صاحب کی پیرس میں ملاقات ہوئی تو مہاتما گاندھی نے نہایت شفقت سے ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ تھام لیا اور ان کی قربانیوں کے لیے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک بہت ہی اہم نکتہ بتاتے ہیں کہ یورپ کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے مصر سمیت کئی دیگر عرب ممالک میں بھی برطانوی مظالم کے خلاف اور ہندوستان کی آزادی کے حق میں اپنی آواز کو بھرپور بلند کیا۔ اس کے بعد جیسے جیسے دنیا دوسری جنگ عظیم کے دوران افراتفری کا شکار ہوئی، ڈاکٹر شیدائی کے مشن میں تیزی آتی گئی۔ دوستو، اب ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب کے سب سے بڑے کارنامے کے بارے میں بتائیں گے۔ 1941 میں مسولینی کی منظوری سے ڈاکٹر صاحب نے ریڈیو ہمالیہ بنایا۔ یہ ریڈیو اسٹیشن برِ صغیر میں جاری آزادی کی تحریک کو پھیلا رہا تھا۔ اس کے الفاظ لاتعداد ہندوستانیوں تک پہنچے۔ تمام ہندوستانیوں کو آزادی کی لڑائی میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی۔ اگرچہ شیدائی اور بوس دونوں نے ہندوستان کی آزادی کی کوشش کی، لیکن ان کے طریقے مختلف تھے۔
دوستو کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب یورپ میں مقیم تھے تو ان کی ملاقات ایک دفعہ مشہور نیتا جی یعنی سبھاش چندر بوس سے بھی ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں ڈاکٹر صاحب اور نیتا جی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ آزادی کے لیے اپنی جدوجہد کو اسی جذبے سے جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد چونکہ ہندوستان اور پاکستان آزاد ہو چکا تھا، لہٰذا آزادی کے بعد محمد اقبال شیدائی یورپ سے پاکستان واپس آ گئے۔ براؤنیز آف پاکستان یہ ٹرم غلام محمد اور سکندر مرزا جیسے انگریز کے پٹھوؤں کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ انہوں نے اقبال کے پروگریسو مائنڈ سیٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ان کا جینا مشکل کر دیا۔ ان حالات کے پیش نظر ڈاکٹر صاحب 1955 میں دوبارہ واپس اٹلی روانہ ہو گئے اور وہاں رہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے ٹیورن یونیورسٹی میں اٹالین سٹوڈنٹس کو 10 سال تک اردو پڑھائی۔ ڈاکٹر صاحب نے ٹیورن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو کہ اس وقت انڈیا کے پہلے ایجوکیشنل منسٹر تھے، آپ کی ملاقات اقبال شیدائی سے روم میں ہوئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پاکستان میں ہونے والے ناروا سلوک سے واقف تھے، لہٰذا مولانا ابوالکلام آزاد نے پنڈت جواہر لال نہرو کی ہدایت پر ڈاکٹر اقبال شیدائی کو دلی آ کر رہنے کی دعوت دی اور دلی میں ہی گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے ایک بہت ہی اچھی نوکری کی پیشکش کی، جس کو ڈاکٹر صاحب نے نہایت ہی ادب اور احترام سے یہ کہتے ہوئے ٹال دیا کہ میں جس مٹی میں پیدا ہوا ہوں اسی میں دفن ہونا پسند کروں گا۔ بلا شبہ ڈاکٹر صاحب براؤنیز آف پاکستان سے پیچھا چھڑانے کے لیے اٹلی میں 10 سال تک مقیم تو رہے، لیکن پھر بھی ان کا دل ہمیشہ اپنے وطن کی فضاؤں میں ہی دھڑکتا تھا، لہٰذا 10 سال بعد ڈاکٹر صاحب نے لاہور شہر میں ہی رہائش اختیار کر لی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال نہایت ہی سکون اور خاموشی سے لاہور میں گزارے۔ اس کے بعد 1974 میں آزادی کا یہ پروانہ دنیا کے جھنجھٹوں سے آزاد ہو گیا اور ڈاکٹر صاحب اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ دوستو یہ تھی ایک ایسے لیجنڈ فریڈم فائٹر کی کہانی جس کے دل میں ہمیشہ آزادی کی شمع جلتی رہی، یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگلی دفعہ تک کے لیے اللہ حافظ۔